جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جب تک وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے، کہ جی یہ کام کریں آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو، اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے، بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام، تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو، جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا۔
تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی، اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی. تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں. اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس مارز وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جا سکے. یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے. تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں. الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے.